السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین 2020 یو ایس کے الیکشن کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں فیض الرحمان صاحب، ایک جانی پہچانی شخصیت، بہت عرصہ صحافت میں گزارا ہے اور امریکن الیکشن کو بہت قریبی نظر سے جو ہے انہوں نے رپورٹنگ بھی کی ہے، دیکھا بھی ہے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ آئے بات کرتے ہیں۔ فیض الرحمان صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا۔ بہت بہت شکریہ عاصم، تھینک یو ویری مچ اینڈ ونس اگین کنگریچولیشنز۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جو ہے بہت اچھا جا رہا ہے، اور اس کو آپ اب جس طرح آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، کسی بھی پروفیشنل نیٹ ورک سے یہ پروگرام کم نظر نہیں آتا۔ سیریسلی اور ماشاءاللہ مبارک ہو آن یور ایفرٹس اینڈ آن یور کنسسٹنسی۔ آپ پوری مستقل مزاجی کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اب اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے دور دور۔ تو glad to be part of it. Thank you. Appreciate it. تھینک یو سو مچ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈیلی الیکشن پہ پروگرام لے کر آئیں گے، مختلف لوگوں کی رائے اس میں شامل کریں گے، اور آخری 1 اور 2 ویک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے، جس میں ہمارے ساتھ امپورٹنٹ لوگ جو کہ الیکشن کو واچ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو بھی خبریں ہیں، اپڈیٹس ہیں، وہ آپ کو دیں گے۔ فیض بھائی جناب، آپ یہ بتائیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس الیکشن کو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کی پریس کانفرنسز، ان کی ٹویٹس جو ایک دم ہنگامہ پیدا کر دیتی ہیں، اخبار والوں کو جو ہے لیڈز مل جاتی ہے، ان کی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ اور ابھی حالیہ اس میں ایک رپورٹر نے کوشچن جب پوچھا کہ جی آپ پاور ٹرانسفر کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ شاید اس میں اس طرح نہ ہو جیسا کہ ہوتا رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ پہلے یہ بتائیں کہ اس کو اس پورے امریکن میڈیا میں کہیں پازیٹیو لیا جا رہا ہے، کہیں نیگیٹو لیا جا رہا ہے، تو ایسا کیوں؟ عاصم، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ الیکشنز جو ہے نا بڑے قیامت کے الیکشنز ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا یار، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اچھا، اس لیے صورتحال نہیں کہ ظاہر ہے اگر آپ اور دیکھیں تو کئی لحاظ سے، یعنی دنیا کا غالباً یہ تاریخ کا ایک بڑا انوکھا انتخاب ہوگا، امریکی انتخاب۔ اچھا، اور چونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ایک اتنا زبردست وائرس ابھی بھی جا رہا ہے، اب پھر خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ریسرچ ہو رہا ہے۔ نیو یارک میں پھر 1000 سے اوپر کیسز پر ڈیلی پر ڈے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ورجینیا کی آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایک پھر یہ وائرس پھر ایک ریسرچ ہو رہا ہے۔ تو ایک دنیا تو ویسے ہی بدلی ہوئی ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ ہر چیز آپ جیسے خود ابھی آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ الیکشنز پینڈیمک کے ہوں گے، لوگ رپورٹ کرنے آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ فی الحال یہ ہے کہ نہیں آ سکتے، کوئی نہیں آ رہا، یہ سب کچھ ورچوئل ہوگا۔ اچھا، پھر اس قیامت کے منظر نامے پر ہمارے صدر ٹرمپ کی قیامت انگیز شخصیت وہ ایسی شخصیت جو دنیا نے کبھی بحیثیت صدر دیکھی، نہ کبھی پرکھی، نہ کبھی اس کو سنا۔ تو یہ ہر لحاظ سے ایک عجیب و غریب تماشا لگنے والا ہے، اور لگ چکا ہے ایکچولی آلریڈی۔ اچھا، یہ تو میں ذرا چاہ رہا تھا کہ اس کو ایک لائٹر وے میں اس کو ڈسکرائب کروں۔ اچھا دیکھیے، سنجیدگی سے اب آئیے تو بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ ڈسپائٹ ہز ویری یونیک پرسنالٹی، جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلی شخصیت آج تک کبھی نہیں گزری وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ڈیولپر، بزنس مین، اور ایک ایسے شخص کے طور پر انہوں نے کوئی زندگی جی ہے جنہوں نے کوئی لاگ لپیٹ رکھے بغیر اپنے جو دل میں آیا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جو دل میں آیا بک دیا، جو کہا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے میں کوئی کمپلژنز نہیں رہے ہیں کبھی، جیسے میرے اور آپ کی، ہم لوگوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم یہ بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سوچنا پڑتا ہے 10 دفعہ، اوور دی شولڈر دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ واقعی کوئی یہ بات غلط تو نہیں ہو جائے گی، یہ بات ایسی تو نہیں ہو جائے گی، ہمارے اس کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارے خاندان کو تو کچھ نہیں ہوگا، ہماری ناک تو نیچی نہیں ہو جائے گی، ہمارا سر تو نیچا نہیں ہو جائے گا، ہماری ٹانگیں ایسی ہیں، مطلب 10,000 ہماری کنسیڈریشنز ہیں، کمپلژنز ہیں۔ یہ شخصیت جس ماحول میں پلی بڑی ہے، انہوں نے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی ان کو کبھی یہ سوچنا نہیں پڑا، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، یہ شخصیت میں جو اس کا انالیسس دے رہا ہوں آپ کو، یہ بہت اہم، وائی ٹرمپ از دا وے ہی از۔
because he had to never think about his, you know, اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کبھی کوئی میرے ساتھ کچھ برا ہو بھی سکتا ہے. اور وہی سینس اور وہی ایک مائنڈ سیٹ لے کر وہ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں, اور وہ کسی کے بارے میں بھی کسی چیز کی کیئر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہیل ود اٹ, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو آپ نے جو بات کی نا, وہ جو میں تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ بتاؤں, مختصر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ان سے جب سوال پوچھا گیا, انہوں نے باقاعدہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا یہ جو وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بارے میں, کہ اگر آپ الیکشن ہار گئے تو کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور کریں گے اور آپ آرام سے چلے جائیں گے, جو کہ اسکیجول ہے. تو انہوں نے کہا لیٹس سی اباؤٹ اٹ, صرف ایک جملہ کہا. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن صاحب نے وہ سوال پوچھا تھا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارے پاکستانی لنگو میں کہ ٹرمپ کی ان سے شروع ہی سے بہت ہٹتی ہے, یعنی یو نو ایک عامیانہ سا جملہ ہے, لیکن یہ کہ وہ ان کو دیکھتی جو ہے نا, ان کی جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا جو نا اچھا وہ صاحب جو ہیں, وہ ان کا نام جو آئی تھنک جو لاسٹ نیم تو کیرم ہے, غالباً یہ کریم ہوا کرتے تھے, اور یہ پرانے کوئی عربی نژاد خاندان سے ہیں جن کا نام ہے کریم, لیکن ظاہر خود تو پورے فل بلڈڈ امریکن ہیں. تو یہ ہیں پلے بوائے میگزین کے رپورٹر وائٹ ہاؤس میں, اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے بہت جو ہے نا وہ بالکل اس سے کہتا ہے کہ ہی آلویز بٹس ہز ہیڈ with the president, with the press secretary and anybody he talks to. اس کی وجہ یہ ہے کہ he doesn't have anything to lose. لیکن وہ اتنا پاپولر اسی وجہ سے بن گئے کہ سوالات ان کے بڑے سخت ہوتے ہیں. وائٹ ہاؤس نے ان کا پریس پاس کینسل کر دیا تھا. وائٹ ہاؤس نے ان کی پریس بریفنگ میں داخل ہونے سے پابندی لگا دی تھی. وائٹ ہاؤس میں ان پہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کیونکہ آج کل وہ پینڈیمک کی وجہ سے کوٹے پر جاتے ہیں, ہر کوئی ہر وقت نہیں جا سکتا, ایون پرومیننٹ رپورٹرز بھی, تو ان کو ٹرنز لینا پڑتے ہیں. تو یہ ایک اپنے بغیر ٹرن لیے کسی وقت گھس گئے تھے. تو یہ دیر از اے لاٹ آف بگ ہسٹری بٹوین دس رپورٹر اینڈ دا وائٹ ہاؤس. تو اگر آپ اس وہ دیکھیں اسٹیٹ آف مائنڈ اس وقت ہمارے ٹرمپ کی, کہ وہ ایک رپورٹر جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے, وہ اس ہال میں وہ بیٹھا ہے, اور اس نے اچانک ایسا سوال کہہ دیا کہ کین یو نو فار شیور گارنٹی دیٹ یو وڈ یو نو ڈو. لیکن فیض صاحب یہ بھی ایک بڑے, اگر آپ بیٹھیں لوگوں میں جو اگر آپ ساؤتھ ایشین لوگوں میں بیٹھیں یا پھر اس کے بعد جب ہم امریکنز میں بیٹھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایز این امریکن سوچیں تو ہم ٹرمپ کو ووٹ دینا چاہیے, کیونکہ ٹرمپ نے جو ہے بہت کام کیا ہے, اور اس نے کوئی نئی وار شروع نہیں کی ہے, بلکہ اسلامک جو کنٹریز ہیں اس میں اسرائیل کا ایک اسرائیلی تو کافی جو ہیں وہ خوش ہیں کہ جی اس نے جو کام کیے ہیں, اب بقول ٹرمپ نے کیے ہیں یا کوئی اور شامل تھا اس میں, بہرحال شمولیت تو رہتی ہے, ورلڈ پاور جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتا, اس کی کہیں نہ کہیں جو ہے دانستہ یا غیر دانستہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف امریکن بن کے سوچیں تو ٹرمپ کو ووٹ دینا چاہیے, یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیے یہ بہت مجھ سے بھی ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی میں, جیسے آپ نے خود کہا ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا وہ دے دوں, اس پہ اپڈیٹ کر دوں کہ جو پریزیڈنٹ نے یہ جو بات کی نا کہ لیٹس سی اباؤٹ اٹ, ول سی اباؤٹ اٹ, کہ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے, تو اس جملے پر ان کی جو ایون ریپبلکن کی تمام جو لیڈرشپ ہے سب نے اس کو کنڈیم کیا. اس نے کہا یہ ایسا نہیں ہوگا, اور یہ امریکن جو ہماری ٹریڈیشن ہے, جو اگر کوئی بھی جو جیتے گا وہ جنوری 20 کو ٹرانزیشن آف پاور ہوگی ہر حال میں, پیریڈ. وہ ایک ٹریڈیشن جو ہے ڈیموکریسی کی وہ رہے گی, اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی پیسفل پاور آف ٹرانسفر ہے. اگر جس جگہ جس قوم میں ٹرانسفر آف پاور پیسفل نہ ہو تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی, اس کی اولین شرط یہ ہے. تو یہ ایک اچھا, اب اس کے بعد آپ آئیے. اچھا دیکھیے یہ جو ویو ہے یہ بہت لائٹ ویو ہے, اس کا یعنی اس مسئلے کو بہت سطحی انداز سے دیکھنے والا انداز ہے یہ, کہ آپ صرف چند موٹی موٹی باتوں پر اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بہت بڑی ایک بیس ہے موجود ٹرمپ کی. اور آپ نے جو کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی امریکن بن کے سوچیں,
تو کیا جو لوگ امریکن بن کے سوچ رہے ہیں کیا وہ بائیڈن کو ووٹ نہیں دیں گے؟ کیا وہ کسی اور کو پسند نہیں کر سکتے؟ تو یہ کہنا اور اس طرح سے لیبل کرنا اس ایشو کو کہ جی امریکن بن کے سوچیں تو ٹرمپ اچھا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریپبلکن جو ہیں ان کا چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ سارے لوگ نکلتے بھی ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں. ہم نے جب لاسٹ 4 سال پہلے الیکشن کور کیے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ریپبلکن جو ہیں وہ واقعی نکل رہے تھے لوگ اور ووٹ دے رہے تھے. لیکن ہم ڈیموکریٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ گھروں سے نکلنا ان کا ذرا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی امیگرینٹس ہو گئے، کیونکہ ڈیموکریٹ زیادہ تر جو ہے امیگرینٹس بھی بہت سارے ہیں ساؤتھ ایشین کی موسٹلی جو وہ ہیں وہ ڈیموکریٹ میں. تو یہ بھی ایک فرق سمجھا جاتا ہے. دیکھیے اس میں اگین آصم سے دیکھیے دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک بات تو یہ کہنا کہ ڈیموکریٹس ووٹ نہیں دیتے وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اوباما 8 سال پریزیڈنٹ رہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کلنٹن 8 سال حکومت رہے، اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں سب لوگ ہیں جو رہے ہیں. بہت سے ڈیموکریٹس ہیں جو ان ماڈرن ہسٹری میں جیتے ہیں، اور بلکہ ایک وقت اوباما کے وقت تو یہ سوچنا پڑ رہا تھا ریپبلکنس کو کہ آخر ہمارا جو روڈ میپ ہے ٹو دا وائٹ ہاؤس وہ آخر واقعی اپلیکیبل ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے تو جتنے بھی یہاں پر مائنورٹیز ہیں یا جتنے بھی تمام جو دوسرے ووٹرز ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم صرف جو چند بھی نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایک اچھی تعداد ہے لیکن صرف ایک گوروں کے ایک وائٹ جو کمیونٹی ہے اس کی پارٹی بن کے رہ گئے. تو یہ بھی ایک تاثر تھا. تو یہ ہرگز بات صحیح نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس ووٹ نہیں دیتے. اچھا، اور دوسری بات یہ بھی تاثر غلط ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی صرف امیگرینٹس کی پارٹی ہے. ڈیموکریٹ ہم اس کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ موسٹ آف دی امیگرینٹس پرابلی پریفر ٹو ووٹ فار دی ڈیموکریٹس. موسٹ آف دیم، ناٹ آل آف دیم. آپ اور میں بھی جانتے ہوں گے بہت سے خود ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں اپنی مسلم کمیونٹی میں، انڈین کمیونٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریپبلکنس کو ووٹ دیتے ہیں. ہسپینک کمیونٹی، حالانکہ ہم آپ کہتے ہیں کہ جی مائنورٹی ہے ان کو ریپبلکنس نے اتنا رگڑا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے ہسپینکس ہیں جو ریپبلکنس کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ کوئی بھی بات کسی بھی قطعی اندازے سے آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں، لیکن ان کی تعداد کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو کیا کہیں گے؟ 1/3 کہیں گے؟ مطلب کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ میں جیسے یہ بھی تو ہمارے ہاں جو ایک سالڈ اسٹیٹس کے حوالے بھی سے بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا کہ جو سالڈ اسٹیٹس ہیں تو وہاں پہ تو ریپبلکن ریپبلکن ہی جیتتے ہیں، اور جہاں ڈیموکریٹ ہے وہاں ڈیموکریٹ ہی جیتتا ہے. تو اس میں جیسے شکاگو کہہ لیں یا کیلیفورنیا ہے جیسے. جی جی، تو یہ بھی اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاؤں کہ آج تک جو رپورٹ آئی ہے بائیڈن اور ٹرمپ کی کہ مطلب یہ صرف ایسے ہی ہے، اس پہ ہم مطلب 100% وہ نہیں ہے، جسٹ دکھایا ہے کہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں، سالڈ اسٹیٹس ہیں، کس طریقے سے نمبرز ہیں، یہ چینج بھی ہو رہے ہیں. اب 2 دن پہلے 123 تھا، اب 125 ہو گیا ہے. تو مجھے نہیں پتا یہ نمبر کیسے ملتے ہیں ان کو، لیکن ان کا ایک اپنا سسٹم ہوگا. یہ پولز کی بنیاد پر یہ لوگ روز جو ہے نا وہ کچھ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے لحاظ سے یہ بناتے ہیں اپنا ایک ٹریکر. دیکھیے مثال کے طور پہ اگر وہی میں آپ ہی کا جو اسٹیٹمنٹ لے کے آگے بڑھوں وہاں سے، دیکھیے اگر آپ کیلیفورنیا کو دیکھیں جی، یا نیو یارک کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یا مشیگن کو دیکھیں، اب اور بہت سی اور جو سالڈلی جو بلو اسٹیٹس ہیں، وہ بلو اسٹیٹس ضروری نہیں ہے کہ وہاں مائنورٹیز جو ہیں بہت زیادہ ہیں اس لیے بلو ہیں. بہت سی ایسی اسٹیٹس بھی ہیں، ظاہر ہے ہر اسٹیٹ ایسی ہے کہ اکثریت ہے جو بھی بلو اسٹیٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ایک عظیم اکثریت گوروں کی بھی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتی آئی ہے اور دے گی ریگارڈلیس، یعنی اٹ ول بی ڈیموکریٹک اسٹیٹ، بلو اسٹیٹ. تو میرا کہنے کا میں اگین ایک تھوڑا سا گوئنگ فل سرکل ٹو واٹ یو آسکڈ کہ کیا ہم یہ آرگومنٹ ہمارا صحیح ہے کہ چونکہ ہم اگر امریکن بن کے سوچیں، یہ عجیب مطلب یہ عجیب و غریب ایک وہ ہے یہ ایکسپریشن کہ ہم اگر امریکن بن کے سوچیں، مطلب ایسا ایز اف کہ ہم نے اپنے آپ کو خانوں میں بانٹ رکھا ہے کہ ہم اگر یہ بن کے سوچیں تو ایسا ہوگا، اگر ہم یہ بن کے سوچیں تو ایسا ہوگا، ہم اگر انسان بن کے سوچیں گے تو ایسا ہوگا. اگر ہم آپ کو لگتا ہے کہ صرف دیسی لوگوں کو ہی بولا جا رہا ہے؟ مطلب ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لوگ ہیں وہی یہ سب بول رہے ہیں کہ اگر آپ امریکن بن کے سوچیں تو آپ کو ٹرمپ کو ووٹ دینا چاہیے، تو باقی ریپبلکن مثال کے طور پر میں آپ بتاؤں، مجھے کچھ لوگوں نے جو بات کی انہوں نے کہا یار ہمیں تو فائدہ ہو گیا،
ہمیں تو بڑے پیسے ملے ہیں اس دور میں، اس نے ٹیکسز کم کر دیے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے ووکل ہیں، جنہوں نے پچھلے الیکشنز میں بھی ان کو بغیر دیکھے بغیر پرکھے ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا، اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ ریپبلکن ہے، کیونکہ وہ ریپبلکنز جو ہیں دیر آلویز گڈ ود دا ٹیکسز، وہ ٹیکسز تھوڑا سا کم لیتے ہیں، ٹیکس کٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہماری جو بہت بڑی ایک ہماری میڈیکل کی جو ہماری ڈاکٹرس کمیونٹی ہے، اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اوپنلی یہ کہا کہ ہاں جی ہم ریپبلکنس کو ووٹ دیں گے، اور ابھی بھی وہ ریپبلکنس ہیں، آپ کو معلوم ہے ابھی بھی وہ ریپبلکنس ہیں، اور وہ اوپنلی ریپبلکن ہیں، اور وہ ووٹ دیں گے کیونکہ ان کی ایک اوور دی ایئرز ایک آئیڈیالوجی اور ایک فلاسفی ہے جو ان کے اپنے پاکٹ کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے، کہ وہ اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں. تو ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اگر جیب کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم اگر سوشل ویلیوز کو دیکھتے ہوئے ووٹ کریں گے تو یہ کریں گے. لیکن یہ جو ایکسپریشن ہے، اور میں اس کو بہت سختی سے اس کی ڈسکرج کروں گا اس کو، کہ ہم یہ استعمال نہ کریں کہ اگر ہم امریکن ہوتے ہوئے، یہ کھانے صحیح نہیں ہے، وہ کھانے جو ہیں ایشوز سے کھانے ہونا چاہیے. کہ اگر میں یہ سوچوں کہ ہاں کیا مجھے سوشل ویلیوز پر ڈیموکریٹس مجھے زیادہ قریب ہے میری سوچ سے یا ریپبلکنز، اگر میں فائنینشیل کنزرویٹیوزم کے لحاظ سے دیکھوں کہ اگر فائنینشیل پالیسی کس حکومت کی، کس پارٹی کی ہوتی ہے، ان کی ہوتی ہے یا ان کی ہوتی ہے، یس. فورن پالیسی پر میرے یہ ایشوز ہے، اگر میرا جس میں پاکستان میں پیدا ہوا پلا بڑا، تو اگر پاکستان میں ظاہر ہے ایک میرے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں امریکن ہو کر سوچوں تو یا پاکستانی ہو کر سوچوں تو یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے مقابلے میں پاکستان پر جو فورن پالیسی رہی ہے وہ میرے نزدیک ریپبلکنز کی بہتر رہی ہے، جس میں پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، لیکن پاکستانی حکومت جو ہے یا پاکستانی سرکار جو ہے وہ تھوڑی مضبوط ہوئی ہے، چونکہ ان کو چیزیں زیادہ ملی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اوباما صاحب کا پیریڈ، تو اوباما کے دور میں جتنے ہمارے پاس ڈرون اسٹرائکس ہوئی ہیں، ہمیں جتنا مطلب سختی سے فورن پالیسی کافی ریجڈ تھی پاکستان کے حوالے سے، اس ریجن کے حوالے سے، تو یہ ایک خانہ ہو سکتا ہے، ایک ایشو ہو سکتا ہے. تو بجائے یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بانٹیں کہ میں اگر ہسپینک ہو کے سوچوں گا تو میرا یہ ہوگا، میں امریکن ہو کے سوچوں، ہم ایشو وائز سوچیں تو اس میں ہمارے لیے بڑی گنجائش نکل آئے گی. اور اگر ایشوز کے متعلق سوچیں تو ٹھیک ہے، اگر دیکھیں کسی کے ایشوز اور ان کے خیالات اگر ریپبلکن پارٹی سے لگا کھاتے ہیں، if they are more consistent with the Republican philosophy or with Mr. Trump's way of thinking, so be it, let's do it, it's perfectly okay, it's a democracy. بالکل. لیکن فیض صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم اگلے اسٹیپ پہ چلیں، جو ہم جیسے پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان بھی کافی لوگ جو ہیں وہ جیتے آئے، اور 11 ستمبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مطلب مسلمانوں کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہوئی، اور وہ بڑھتے 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 آج ہمارے ورجینیا میں بھی جو آپ ایجوکیشن منسٹر لے لیں عاطف کرنی، وہ بھی ایک مسلمان ہے، اور بہت سارے آس پاس ہمیں مسلمان ملیں گے، ہر اسٹیٹ میں آپ کو مسلمان ملیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں رہنا ہے تو آپ اپنے ملک کی سیاست ختم کریں، اس ملک کی سیاست میں آئیں، اس ملک کا حصہ بنیں، تاکہ آپ کو کوئی حصہ مل سکے یہاں پر ان فیوچر. اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے امریکہ کے اندر مسلمان جو ہیں وہ کافی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہم آتے پاکستانیوں کی طرف سے کہ پاکستان، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسکول بورڈ سے فرسٹ اسٹیپ جسے ہم کہتے ہیں کہ اسکول بورڈ سے لوگ شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد اسٹیپ بائی پھر کانگریس مین اور سینیٹر کی پوسٹ کے لیے جو ہے فائٹ کرتے ہیں. شکاگو میں ہم نے دیکھا، ہماری بات ٹیکسس میں ہوئی ابھی، تو ٹیکسس میں بھی انہوں نے بتایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ کانگریس مین اور سینیٹرز کے بہت قریب ہیں، یعنی ان کو رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے ان کو، جو جی بالکل آس پاس ہیں ان کے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس دفعہ کیا لگتا ہے کہ واقعی پاکستانی زیادہ نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے، زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ جی بالکل عاصم، یہ بہت اچھا نکتہ ہے، اور اس میں دیکھیے کوئی کسی کمیونٹی کی سازش نہیں ہے
کوئی تنظیموں پاکستانی اور مسلمان تنظیموں نے مل کے کوئی سازش نہیں کی ہے کہ وہ ان لوگوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. ایک اوور دی ایئرس ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ اب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جب تک ہم پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہوں گے, ہم جب تک کہ پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم کو یہاں پر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوگی. میں آپ کو ارلی 80s کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل سے پورے ملک میں مشکل سے کوئی نظر آتا تھا کہ جو کسی انتخاب کا حصہ ہو. ایون لوکل لیول پر تو کوئی بالکل بھی نہیں تھے, نیشنل لیول پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایون کانگریس وغیرہ لیول پر بھی بہت. ایک صاحب تھے ناردرن کیلیفورنیا میں, ان کا نام تھا بل قریشی. تو وہ پہلے صاحب تھے 80s میں جو الیکشنز ہوئے تھے اپنے بش سینئر کے, کارٹر اور بش سینئر کا جو الیکشن ہوا تھا, تو اس میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو کانگریس کا کینڈیڈیٹ کے طور پر رن ہوئے تھے, اور وہ پاکستانی تھے اور ریپبلکن تھے. اچھا, ان کی ظاہر بیچاروں کی وہ ٹام لینٹوز اس زمانے میں بہت ہی ایک بڑا اسٹال وارٹ ہوا کرتا تھا ڈیموکریٹک پارٹی کا اپنے سلیکن ویلی ایریا میں. تو اس کے اگینسٹ وہ ہر 2 سال بعد اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے تھے. ووٹس نہیں ملتے تھے, لیکن وہ کرتے یہ تھے کہ ان کی اپنی فنڈ ریزنگ بہت ہو جاتی تھی, ان کو مسلمان اور پاکستانی کافی پیسے دیتے تھے, اور ایک تھوڑی سی میسیجنگ ہو رہی تھی اس زمانے میں, آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اب آئیے تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 1996 کا الیکشن ہوئے جس میں بل کلنٹن کو ری الیکٹ ہونا تھا, تو ہمارے میرا جو اخبار تھا پاکستان لنک, انگلش اخبار تھا, اور اس میں اردو لنک اس کے ساتھ اردو کے صفحات بھی ہوتے تھے. تو پاکستان لنک میں کئی مہینوں تک یہ بحث چلتی رہی اس کے لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر میں اور آپریٹ سیکشن میں کہ آیا امریکی مسلمانوں کو ان انتخابات میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے. اور بڑی سیریس ہوتی تھی کہ کچھ لوگ, اور آج پھر ہم اسی دوہرائے پہ آ کے کھڑے ہوئے کہ آیا ہم کو واقعی حصہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. ابھی بھی اب کچھ لوگ یہ باتیں کرنے لگے. تو اس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر ایک واشنگٹن میں جو ایک بڑا ایک اسکالرلی میگزین نکلتا ہے, ابھی بھی ہے, مڈل ایسٹ کوارٹرلی. تو انہوں نے اس پر 1996 میں مسلم پارٹیسپیشن ان دی US پریزیڈینشیل الیکشنز پر ایک پیپر لکھا, اور اس پیپر میں انہوں نے جناب وہ پورا اینالائز کیا کہ مسلم, دیکھیں 1996 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کتنے سال ہو گئے, یو ٹاکنگ اباؤٹ 24-25 سال. تو اس میں جناب اس نے بتایا, اور پھر پاکستانی کو اس رپورٹ میں کوئی 37 پوائنٹ بار انہوں نے اس کو کوٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ مسلمان, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان لنک ہی ایک اخبار ہے انگلش میں جو کہ یہاں چھپتا ہے, نیشن وائڈ ہے, اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور ایک ٹرولی ایک ڈیموکریٹک فورم ملا ہوا ہے لوگوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس زبان میں اس نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ مسلم کمیونٹی جو ہے بڑی ڈیوائیڈڈ ہے اپنی پارٹیسپیشن میں. تو یہ میں آپ کو 99 اور یہ واقعتاً یہ بات صحیح تھی کہ ہم لوگوں کو یہ شعور نہیں تھا, ایک تو یہاں کے پروسیس کا, نمبر 1 جو الیکٹو پروسیس ہے اس کا, اور نمبر 2 کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہم واقعی اس کا حصہ بن کے کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ 9/11 کے بعد جب معاملات بڑھے ایسے, اور جب لوکل لیول پر جب لوگوں کے ساتھ مشکلات پیش آئیں, جب انہوں نے دیکھا ان کی مسجدوں پر اٹیکس ہوئے, تو یہ ایک فطری عمل کے طور پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے پھر سوچا کہ نہیں, ہمیں اب آگے آنا چاہیے. عاطف قرنی کی جو آپ نے مثال دی بڑی اہم مثال ہے, اور وہ اہم مثال اس لیے ہے کہ عاطف از اے ینگ مین, از اے ینگ پریکٹسنگ مسلم. اپنی ان کی داڑھی ہے, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. میں مطلب ہی واز بورن ان کراچی, لیکن یہ کہ وہ بہت چھوٹے تھے جب یہاں آ گئے تھے. تو ہی بیسیکلی گرو اپ ہیئر. ان کی جو وائف ہیں وہ باقاعدہ وہ حجاب لیتی ہیں. تو ایک ایسی شخصیت کو ورجینیا جیسی اب سے کوئی 4 سال پہلے سوئنگ اسٹیٹ تھی, اور رچمنڈ جیسا ایک ریڈ ایریا, یعنی ریپبلکن, رچمنڈ تو خیر نہیں ہے سوری, لیکن جو اندرون ورجینیا ہے وہ ایک تھوڑا سا ریڈ ایریا ہے. وہاں پر اس شخص کو ایجوکیشن سیکرٹری, دیکھیے سیکرٹری آف ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوا کہ نظام تعلیم ایک بارش اور ایک پریکٹسم مسلم کے حوالے کر دیا گیا, ورجینیا جیسی اسٹیٹ کا, جو کہ جیفرسن کی اسٹیٹ ہے, $20 بلین جس کا بجٹ ہے. جی ہاں, اور جو جارج واشنگٹن کی اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور جو بالکل واشنگٹن DC کے ساتھ لگی ہوئی ہے.
اس کا پورا جو نظام تعلیم ہے، ہم یہ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں یا کسی مسلم ملک میں کہ وہاں کا پورا نظام تعلیم ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے کہ جو ان کی مذہب سے جن کا تعلق نہ ہو، اور چھوڑیے بلکہ جس کو کہ بعض حلقوں میں دشمن تصور کیا جاتا ہو. تو یہ چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. ایک اور چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ مجھے ایک 30 سیکنڈ دیں، میں اس کو ایک پلگ دینا چاہتا ہوں اس بچی کو. آپ بھی شاید ان کو جانتے ہوں گے، آغا صالح صاحب ایک ہیں نیو یارک کے ایریا میں، جیکسن ہائٹس کے ایریا میں، وہ کافی ایکٹیو ہیں وہاں کی پالیٹکس میں، کئی دہائیوں سے ایکٹیو رہے ہیں. تو ابھی انہوں نے کچھ پچھلے دنوں ایک فون کیا، بتایا کہ جی ان کی بیٹی جو کہ میڈیکل کی فیلڈ میں جا رہی تھی، اس نے وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی ریگولر اسٹڈیز لی، اور اب وہ شی از رننگ فار اے کونسل سیٹ ان نیو یارک. کیونکہ وہ بچی نے، اس کا فاطمہ نام ہے، اس نے کہا کہ نہیں ہم کو ڈاکٹرز انجینئرس ٹھیک ہے بنے ہم ضرور، اچھی بات ہے، لیکن اس وقت ہم کو پولیٹکس میں اس لیول پر آ کر پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو اس بچی نے اپنا سب کچھ، ایک میڈیکل جو ایک پرومسنگ پوٹینشیل میڈیکل کریئر چھوڑ کر اس میں آیا. تو ہم کو ایسے بچوں کی، ایسے لوگوں کی قدر کرنا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ اس کو ہم یہ نہ سمجھیں، یا ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے امریکی دوست یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے کوئی سازش کے تحت یہ ایک اچانک ایک ویو چلا دی ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. جس کمیونٹی کو آپ دبائیں گے وہ کمیونٹی اپنے آپ کو آرگنائز کرے گی اور آگے بڑھے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جو جوش کمیونٹی کو آپ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں، آپ یقین کریں، ایون 80s کی بات بتا رہا ہوں، کیلیفورنیا میں کیونکہ میں وہاں بہت عرصے رہا ہوں، بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ وہیں آئے تھے، وہیں رہے. تو وہاں پر ابھی بھی، یعنی لاس اینجلس کے ایریا میں اس زمانے میں ایسے علاقے تھے جہاں پر جوز کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں تھی. جہاں جوش لوگ، میں آپ کو 80s کی بات بتا رہا ہوں، لیٹ 70s کی بات بتا رہا ہوں، وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر 11 ستمبر کے بعد جو امریکہ کے اندر بھی تو ہم نے دیکھا کہ جو مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں وہ بھی مرج ہو گئیں بڑی بڑی جماعتوں میں، اور ایک ساتھ فیصلہ کرنے کی. ایون ہم چاند رات کے حوالے سے بہت سارے وہ تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں اعلان ہوا کرتے تھے، اب ہمیں انٹرنیٹ کے تھرو پتہ چل جاتا ہے کہ عید کب، کون کہاں. 2-3 بڑے جو لوگ ہیں، جو بڑی جماعتیں ہیں، وہ فیصلہ کر لیتی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. آخری 2 یا 3 منٹ رہ گئے ہیں ہمارا پہلا سیشن ختم ہونے میں. الیکشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ورجینیا میں، کہ ورجینیا میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ورجینیا جو ہے از پریٹی مچ بلو اسٹیٹ، سوری بلو اسٹیٹ. اب وہ کوئی سوئنگ اسٹیٹ نہیں رہی، بلکہ بہت حد تک ایک سالڈ بلو اسٹیٹ. بلو کا مطلب یہ کہ ہمارے جو وہ ناظرین جو پاکستان میں اور کہیں اور دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ سالڈلی ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. یہاں سے ڈیموکریٹس ہی جیت رہے ہیں اسٹیٹ وائڈ الیکشنز میں. تو مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ناردرن ورجینیا جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، وہاں پر امیگرینٹس بہت آ گئے ہیں، مائنورٹیز بہت ہیں. تو اور جو گورے بھی ہیں، ان کا جھکاؤ، چونکہ ان کا انٹریکشنز ہے یہاں مختلف کمیونٹی کے ساتھ، تو ان کا جو ورلڈ ویو ہے تھوڑا سا ذرا وسیع ہے. فیض صاحب، تھوڑا سا اس آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ورجینیا کا ہم نے سبب ایریا دیکھا، جس میں کئی جگہوں پر ہم نے پول میں دیکھا کہ ورجینیا کو اب سوئنگ اسٹیٹ میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ جو سبب سے ووٹ آتے ہیں، جو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جو سٹی کے ووٹ ہوتے ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ بلو ہوتے ہیں. لیکن کیا کہیں گے کہ واقعی اب تھوڑا سا سوئچ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہیں؟ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کسی نے، ایک یہ ہوا تھا کہ لیننگ کر دیا تھا بجائے سالڈ کے، لیننگ ڈیموکریٹک، یعنی اس کی طرف جھکاؤ ہے. اور وہ آپ کو ایون آپ کو معلوم ہے، ایون ٹیکسس جو کہ سالڈ ریڈ اسٹیٹ ہے، ریپبلکن اسٹیٹ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا اسٹیٹس چینج کر کے انہوں نے لیننگ ریپبلکن کہا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو وائٹ کنزرویٹو ووٹ ہے اس کو بہت زیادہ موبلائز کر دیا ہے، ڈرا بھی دیا ہے، دھمکایا بھی ہے اب تک جو ہے انہوں نے. تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اسپیشلی جو گوروں کے جو وہ طبقے جو کم تعلیمی یافتہ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ خطرے میں محسوس کرتے ہیں. اور یہ بات آپ دیکھیے کہ جو وہ لوگ جن کے پاس کالج ڈگری نہیں ہے، جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ ٹرمپ کو فیور کرتے ہیں. تو ٹرمپ کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی پوری بیس کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن ان کو بہت مشکلات ہیں اس وقت. یہ سمجھنا ہے کہ ٹرمپ
बहुत आसानी से जीत जाएंगे, या ये समझना कि बाइडन बहुत आसानी से जीत जाएंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और अभी आपने भी, जिससे पहले जो आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपने खुद ये कहा कि हम हिलरी क्लिंटन को भी देख चुके हैं कि उनके ज़माने में ये कहा बस अब तो जीती है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल मामला डिफरेंट निकला। तो अभी किसी भी बात को पूरी क़तइयत के साथ, सर्टेनिटी के साथ कहना मुनासिब नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसकी एक वजह ये भी है कि जो डेमोक्रेटिक जो टिकट है उसके बारे में थोड़ी सा इतना एक्साइटमेंट नहीं है बहुत सी कम्युनिटीज़ में जितना कि होना चाहिए था। बाइडन जो है सीम्स, मुझे बहुत से डेमोक्रेट्स मेरे दोस्त जो नाराज़ होंगे इस बात पे, लेकिन ये बात सही है कि बाइडन में वो फायर नहीं है, वो चमक नहीं है कि वो जाने और जाते जनरल। आपके अल्फाज जो हैं, कई जगह हमने यही अल्फाज सुने जो लोग कह रहे हैं, जब वो कंपेयर करते हैं ट्रंप को बाइडन से, तो ये आप ही के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, पहला सेशन का इख्तिताम करते हैं। यकीनन कल फिर हाजिर होंगे इलेक्शन 2020 के मुख्तलिफ स्टेट से जो हैं लोग क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, साउथ एशियन कम्युनिटी क्या सोचती है, पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर मिलते हैं। अब आपका होगा अपना घर, सपना घर। Your dreams can come true. SAI Mortgage is key for you. अपना घर खरीदने और रीफाइनेंस करवाने के लिए SAI Mortgage से राब्ता करें। Don't make a move without SAI. Washington Night Show with Asim Siddiqui.